افسردگی یا ڈپریشن کا مختصر تعارف۔ لفظ ڈپریشن کئی بار بہت کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ لغت میں اس کے لفظی معنی افسردگی، ذہنی پسماندگی، پستی اور ذہنی اضمحلال وغیرہ ملتے ہیں، لیکن عام زندگی میں یہ عموماً اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی فرد اپنے موڈ میں بہت زیادہ گراوٹ یا خود کو قابل رحم محسوس کرتا ہے۔ تاہم محققین اسے موڈ میں گراوٹ کی علامت بیان کرنے یا مخصوص بیماری ڈپریسو النس کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کسی دکھ پر فطری طور پر غمزدہ ہونے اور بیماری والی آزردگی میں فرق کرنا پڑے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ فطری غمزدگی کم عرصے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ بیماری والی آزردگی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اداسی، مایوسی، پستی یا ڈپریشن محض ایک چار حرفی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عارضہ ہے جسے عموماً لوگ عارضے کے زمرے میں نہیں رکھتے، باوجود اس کے کہ دنیا بھر میں تقریباً ہر شخص وقتاً فوقتاً خود کو افسردہ اور پریشان محسوس کرتا ہے، اور یہی وقتی پریشانی کوفت بعد ازاں مستقل کیفیت اختیار کر کے دل کے کئی عوارض کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ تاہم حقیقی پستی، افسردگی یا ڈپریشن کی تعریف اس کیفیت پر پوری نہیں اترتی۔ درحقیقت ڈپریشن ایک مرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس میں جسمانی اور نفسیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے سب سے پہلی تبدیلی تو یہ رونما ہوتی ہے کہ انسان مسرت اور خوشی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر میں دنیا بے کیف نظر آتی ہے۔ اسے دنیا مسرتوں سے محروم جگہ جہاں ہر طرف مشکلات کا ہجوم ہوتا ہے لگتی ہے۔ اس مرض سے متاثرہ مریض اپنی زندگی کے دن و رات محض گھسیٹ کر گزار رہا ہوتا ہے۔ ڈپریشن، افسردگی یا پستی کے شکار عموماً افراد اپنے احساس کے اظہار سے قاصر رہتے ہیں، بلکہ یہ اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں۔ ان کیفیات کا اندازہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو کبھی ان کیفیات کا شکار رہا ہو، ورنہ ایسے مریضوں کو اکثر و بیشتر یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ فقط تمہارا وہم ہے، ورنہ تمہیں کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ مریض لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس قابل نہیں ہو پاتا کہ وہ یہ سوچے کہ اسے کوئی مرض لاحق نہیں ہے اور اسے خوش باش رہنا چاہیے۔ ایسے مریضوں پر دکھ اور غم کی کیفیت مسلسل چھائی رہتی ہے، اور عموماً معمولی پریشانیاں ان کو تنگ کیے رکھتی ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ایسے مریض رائی کا پہاڑ بنانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ مریضوں کا ذہن ایک طرف تو اس الجھن کا شکار رہتا ہے اور دوسری طرف جسم بھی اس کی وجہ سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ عام طور پر نیند اڑ جاتی ہے اور مریض اکثر آدھی رات کو جاگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کی آنکھ نہیں لگتی۔ صبح کے وقت ایسے مریض تر و تازہ نہیں ہوتے۔ جدید تحقیق کے مطابق بے خوابی کی پرانی شکایت ذہنی پستی کی علامت قرار دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کی گئی، سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اچھی نیند سونے والوں کے مقابلے میں خراب نیند سونے والوں میں ڈپریشن یا افسردگی کے شکار ہونے کے امکانات 6 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس مرض سے متاثرہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو کہ بظاہر خوب سوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آرام کے احساس سے محروم ہوتے ہیں۔ بعض افراد کو بھوک پیاس نہیں لگتی، جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان مریضوں کی ایک اور کیفیت جو قابل ذکر ہے کہ یہ مریض کرسی یا بستر سے اٹھنے میں کافی دقت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ توانائی سے محروم ہونے لگتے ہیں۔ انہیں کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی اور کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنے پر انتہائی دشواری کا سامنا رہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس مرض کا سب سے منفی اور المناک پہلو یہی ہے کہ یہ مریض اپنے آپ کو ناکارہ تصور کرنے لگتے ہیں، اور زندگی ان کے لیے ایک بے مقصد سی بن کر رہ جاتی ہے، اور یہ مایوسی کے انتہائی درجے تک کی کہ اپنے اعضائے رئیسہ کی تباہی کا باعث بننے لگتے ہیں۔ ڈپریشن کے ایک ممتاز ماہر کا کہنا ہے کہ اس مرض سے متاثرہ مریض عموماً اپنے آپ کو لا علاج تصور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے علاج کی طرف کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ دن بدن اس مرض کی گہرائیوں میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کے اقسام۔ ڈپریشن یا پستی کی کیفیت بالعموم 2 قسم کی ہوتی ہے، لیکن بالعموم اس ملی جلی کیفیت ہی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال ماہرین نے جو 2 اقسام بیان کی ہیں وہ یہ ہے: 1. حیاتیاتی ڈپریشن۔ حیاتیاتی پستی یا ڈپریشن جسم میں ہونے والی کیمیائی تبدیلیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ کیفیت بعض اوقات نفسیاتی عوامل کا نتیجہ بھی ہوتی ہے،
تاہم چونکہ یہ بنیادی طور پر حیاتیاتی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے اس کا علاج بالعموم ڈپریشن دفع کرنے والی ادویات سے کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پر ان ادویات کے استعمال سے یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس قسم کی پستی کے مریضوں کے علاج میں سب سے بڑی دقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے مریض اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن کے استعمال کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ خود کو صحت مند خیال کر کے اس مرض کا مکمل طور پر علاج نہیں کر پاتے۔ 2. نفسیاتی ڈپریشن۔ نفسیاتی ڈپریشن اکثر بیرونی اسباب کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ دراصل کسی غم اور دکھ کی بڑی ہوئی صورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ غم اور دکھ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ اس کی نشاندہی مشکل ہوتی ہے۔ بعض اوقات عمر میں تبدیلی بھی اس کا سبب بن سکتی ہے، جیسے بچپن اور جوانی کے رخصت ہونے پر بعض لوگ شدید پستی کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں پر یہ کیفیت محبت میں ناکامی کے باعث پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات فوری طور پر کسی معذوری کے سبب بھی نفسیاتی پستی، افسردگی لاحق ہو سکتی ہے۔ مذکورہ 2 اقسام کے علاوہ بھی کئی اقسام پائے جاتے ہیں، جیسے ڈپریشن کے مریضوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جنہیں مسکراتے مریض کہا جاتا ہے۔ یہ مریض اپنے غم کو اپنے اندر دہائے رکھتے ہیں اور اوپر سے خوش باش نظر آتے ہیں۔ ایسے مریض اپنے آپ کو بہت مشکل سے مریض مانتے ہیں۔ بعض اوقات ماحول اور حالات بھی لوگوں کو ڈپریشن میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں میں یہ کیفیت موروثی بھی پائی جاتی ہے۔ ایسے افراد عموماً گھڑی میں ماشا اور گھڑی میں تولا ہوتے ہیں۔ اصطلاحاً انہیں 2 قطبی یا بائیپولر مزاج کے لوگ کہا جاتا ہے۔ ڈپریشن کی عام علامات میں افسردگی، مایوسی، روزمرہ کے کاموں میں عدم دلچسپی، ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرنا، خود کو مسائل کا ذمہ دار سمجھنا، کام سے بے توجہی برتنا، قوت فیصلہ کی کمی، موت یا خودکشی کے بارے میں سوچنا، بات بات پر رونا اور گھنٹوں خاموش بیٹھے رہنا شامل ہے۔ ڈپریشن کی پہلی شکل میجر ڈپریسو ڈس آرڈر یا بنیادی اضمحلال کی ہے۔ یہ اضمحلال 2 ہفتے سے زیادہ رہتا ہے اور قابل علاج ہے۔ یہ عمومی طور پر مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور اگر یہ شدت اختیار کر جائے تو مریض میں خودکشی کا رجحان پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ ڈپریشن بے حد نقاہت کا باعث ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی دوسری شکل کی ہے۔ اس میں ڈپریشن کا حملہ بار بار ہوتا ہے اور دیر تک قائم رہتا ہے۔ جو شخص زیادہ وقت افسردہ رہتا ہے اسے ڈسٹینیا کا مریض سمجھا جاتا ہے۔ تیسری شکل واقعاتی ڈپریشن سچویشنل ڈپریشن کی ہے۔ یہ کیفیت کسی نقصان یا کسی مایوس کن واقعے کے سبب ہوتی ہے اور کافی عرصے تک قائم رہتی ہے۔ جس واقعے آباد کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے ختم ہو جانے اور گزر جانے کے بعد بھی اگر یہ قائم رہے اور کافی وقت تک اس میں کمی نہ ہو تو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ بغیر کسی واقعے یا کسی خاص وجہ کے باری باری جذبات میں بہت زیادتی اور بہت کمی ہونے لگے، یعنی مریض کبھی بہت مزمحل ہو جائے اور کبھی بہت زیادہ فعال ہو جائے۔ ایسا مریض کبھی اپنے آپ کو بہت زیادہ توانا محسوس کرتا ہے، بہت کم نیند کرتا ہے، تیز سوچتا اور بولتا ہے۔ اسے فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، بہت زیادہ فضول خرچ بھی ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ اسے کسی کام میں دلچسپی باقی نہیں رہتی، بہت زیادہ سست ہو جاتا ہے اور اکثر گھر میں ہی بیٹھے رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس حالت میں اگر مریض کا علاج نہ کیا جائے تو یہ علامات مہینوں برقرار رہتی ہے۔ پانچویں شکل حمل کے بعد کی ہے۔ تقریباً 50% خواتین بچے کی ولادت کے بعد اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈپریشن خفیف ہوتا ہے اور عام طور پر ولادت کے بعد چند روز کے اندر خود ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان میں 15% خواتین میں شدید صورتحال بھی دیکھی گئی ہے جن کو بعد میں شدید ڈپریشن کی شکایت برقرار رہتی ہے۔ چھٹی شکل موسمی ڈپریشن کی ہے، جسے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ یہ ڈپریشن عمومی افراد پر خزاں یا سردی کے موسم میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اس کی علامات میں زیادہ نیند آنا، وزن بڑھ جانا، دائمی تھکن کی شکایت، سر درد، چڑچڑاپن اور بلاوجہ رونا شامل ہیں۔ یہ علامات موسم بہار یا موسم گرما میں کم یا دور ہو جاتی ہیں۔ سائنسدان اس قسم کے ڈپریشن کی قطعی وجہ تلاش نہیں کر پائے ہیں۔ جو اندازہ لگایا گیا ہے اس کے مطابق انسانی جسم کی گھڑی بایولوجیکل کلاک میں خلل خرابی واقع ہو جاتی ہے، اور یہ خلل واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دن چھوٹے ہونے کے سبب جسم کو دھوپ اور سورج کی روشنی میسر نہیں آتی جو گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہے۔ اس لیے عمومی معالجین
اس کیفیت کا علاج مصنوعی روشنی سے کرتے ہیں۔ درک ہے کہ ڈپریشن کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کا علاج نہ کیا جا سکے، اس مسئلے کو مناسب علاج معالجے کے ساتھ ساتھ مضبوط قوت ارادی کی بدولت مات دی جا سکتی ہے۔ ڈپریشن کے شکار افراد جب اپنی افسردگی کو دور کرنے یا کم کرنے کے لیے شراب یا دیگر نشہ آور اشیاء کا سہارا لیتے ہیں تو وہ نہ صرف اس مرض کو بڑھانے کا موجب بنتے ہیں بلکہ دیگر کئی خطرناک امراض جیسے دل کا دورہ وغیرہ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ طبی ماہرین نے پستی یا ڈپریشن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے: 1 ریئیکٹیو ڈپریشن، 2 اینڈاجنس ڈپریشن، 3 مینک ڈپریشن، 4 پوسٹ مارٹم ڈپریشن۔ 1 ری ایکٹیو ڈپریشن، جب کوئی شخص کچھ کھو بیٹھتا ہے تو اس پر متعامل یا ری ایکٹیو ڈپریشن کا حملہ ہوتا ہے، یا یوں کہ لیں کہ اسے ری ایکٹیو ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں، ہر طرف سے ناکامی ہی نظر آتی ہے، یہ افراد ہمہ وقت اداس اور غمگین رہتے ہیں۔ ایسے افراد کو اپنے اب سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے جسم کی صفائی ستھرائی پر کوئی دھیان نہیں دیتے اور بیشتر وقت گندے لباس میں رہتے ہیں، اور عموماً مریض اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیتے ہیں۔ ماہر نفسیات پروفیسر ہاریکر کے مطابق 10 سے 15% مرد اور تقریباً 25% خواتین اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر ضرور ری ایکٹیو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ پروفیسر ہاریکر کے مطابق خواتین چونکہ زیادہ حساس طبیعت کی مالک ہوتی ہیں، اس لیے تعلقات کے ٹوٹنے پر ان کو بہت زیادہ مایوسی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انہیں اپنی شخصیت کی تعریف سننے، اپنے کسی کام میں دوسرے کا تعاون حاصل نہ ہو، یا جو کام وہ کرنا چاہ رہی ہوں اس کی اجازت نہ ملے تو بھی یہ ری ایکٹیو ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ری الفکٹو ڈپریشن کا آغاز ہونے سے پہلے مریض کی شخصیت میں علامات موجود ہوتی ہیں۔ 2 انڈوجینس ڈپریشن، اس قسم کا ڈال پریشن ذہنی ٹشوز کے ماروں میں کمی آ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو لوگ درمیانی عمر میں انڈوجینس ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ عموماً اس سے پہلے خبط ابسیشن کا شکار رہ چکے ہوتے ہیں۔ اس سے متاثرہ مریضوں میں یہ علامات نمایاں ہوتی ہیں۔ ایسے مریضوں کی بھوک ختم ہونے لگتی ہے، صبح سویرے ان کا جاگنے کو دل نہیں کرتا، جسمانی قوت دن بدن کمزور ہوتی جاتی ہے۔ ایسے مریض عموماً دل کی دھڑکن کی شکایت کرتے ہیں، عموماً پیٹ کی خرابیوں کا شکار رہتے ہیں۔ مریض میں جنسی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ مریض ہر وقت خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ مریض میں عدم مزاحمت، سنجیدگی، حد سے زیادہ تشویش اور برداشت کی کمی پائی جاتی ہے۔ مریض حد درجہ دیانت دار، کفایت شیار، بلند کردار اور خود احساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ 3 مینٹک ڈپریشن، بہت زیادہ جذباتی رہنے پر فرد مینک ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ انڈوجینس ڈپریشن کی طرح اس ڈپریشن کی بنیادی وجہ بائیو کیمیکل ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اس کے مریضوں میں یہ علامات نمایاں ہوتی ہیں۔ مریض خاموش رہنے لگتا ہے۔ مریض کبھی کبھار زور زور سے بولنے لگتا ہے۔ مریض امیدوں کے پل باندھتا رہتا ہے۔ مینٹک ڈپریشن کے مریضوں کی زیادہ تر علامات انڈوجینس ڈپریشن سے ملتی جلتی ہیں۔ یہ بیماری عموماً موروثی ہوتی ہے۔ 4 پوسٹ مارٹم ڈپریشن، اس قسم کے ڈپریشن کا شکار عموماً خواتین ہی ہوتی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے نزدیک دوران حمل زچگی کے بعد یا ہارمونز کی کمی بیشی کے سبب جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان کی وجہ سے پوسٹ مارٹم ڈپریشن لاحق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جم گرین ووڈ کے مطابق ایسی مریض خواتین کو دن میں کسی وقت ہلکی سی نیند کر لینی چاہیے، اس سے ان کے ڈپریشن میں کمی واقع ہوتی ہے۔